بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 12ویں تراویح کے اندر 100 پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر 13ویں پارے کا آدھا اور 14ویں پارے کا 3 پاؤ یعنی 3 ربع پڑھا گیا ہے۔ 13ویں پارے کا نصف سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ سورہ رعد اس کا کچھ حصہ گزشتہ تراویح کے اندر پڑھا گیا اور کچھ حصہ اس سے پہلے کی تراویح میں پڑھا گیا تھا۔ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ دونوں سورتیں تقریباً مضامین کے اعتبار سے مشترک ہیں۔ ان دونوں سورتوں میں اللہ جل شانہ نے بنیادی طور پر اپنی توحید اور اپنے وجود کے مختلف دلائل بیان فرمائے ہیں جو دنیا میں ہمیں نظر آتے۔ سورہ رعد اس سورت کی بالکل آغاز کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے وجود کی سب سے پہلی دلیل آسمانوں کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ یہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، اور آسمان یہ بغیر ستونوں کے ہیں جیسا کہ تمہیں نظر آ رہا۔ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، چاند سورج کو مسخر کرنے والی ذات، کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک متعینہ مدت کے لیے گردش میں ہے۔ یدبر الامر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کے فیصلے کرتا ہے۔ وهو الذی مد الارض، دوسری علامت زمین کی بیان کی گئی کہ انسان چاند سورج آسمان زمین پر غور کرے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مختلف باغوں کے اندر موجود مختلف انواع اور اقسام کے، مختلف ذائقوں کے، مختلف شکلوں کے پھل، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک ہی زمین ہے لیکن اس میں مختلف رنگوں کے پھل وجود میں آ رہے ہیں۔ انسان کا کام صرف بیج ڈال دینا ہے، اس کے بعد کھاد ڈال دینا ہے، اس کے بعد اس کو پانی دینا ہے۔ بس اوقات پانی کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، بارشوں سے ہی کام چلا لیا جاتا ہے۔ پھر آگے وہ نظام کیسے چلتا ہے یہ انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ وہ بیج زمین میں جاتا ہے، کیسے پھلتا پھولتا ہے، پھر وہاں سے پھٹتا ہے، باہر آتا ہے، کس قسم کے وہ شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر رنگ، پھر اس کے اندر ذائقے، ایک ہی قسم کے شکلوں کے بسوں کا درخت ہوں گے لیکن پھل الگ الگ ہوں گے، پھلوں کے ذائقے الگ الگ ہوں گے۔ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان۔ رات عربی زبان کے اندر بجلی کی کڑک کو کہا جاتا ہے، جو بادلوں سے پیدا ہوتی ہے، بجلی کی کڑک، اس کو رات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا اور یہ فرمایا کہ جو بجلی کی کڑک ہے اس کو تم محض بجلی کی آواز مت سمجھو، یہ سب اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 کے اندر یہ لفظ موجود ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رعدی بجلی کی چمک یہ اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر شعر قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر یہ واضح فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کی تسبیح بیان نہ کرتی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کی تسبیح کیسے ہوتی ہے۔ جیسے ہم انسانوں کی تسبیح دیگر مخلوقات کو پتہ نہیں چلتی، ایسے ہی دیگر مخلوقات کی تسبیح کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، ہر ایک اپنی اپنی بولی کے اندر، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ انسان اور جنات ہیں جو جن کو اللہ جل شانہ نے ہر قسم کی اختیارات دی۔ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرنا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے یہ دونوں مخلوق اپنے لیے پیدا کی، لیکن ساری مخلوقات کو اللہ نے ان کی خدمت کے لیے اور ان کی مدد معاونت کے لیے اللہ جل شانہ نے
پیدا کی۔ اس سورہ مبارکہ کی جو سب سے خاص بات اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 19 سے بیان کی ہے، عقل والوں کی کچھ نشانیاں اور خاص علامتیں بیان فرمائی۔ اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب، کہ اس قرآن سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں عقل والوں سے مراد کوئی ذہین فتین لوگ مراد نہیں ہوتے۔ قرآن عقل والے انہی کو کہتا ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ تو در حقیقت جو تقوی طہارت والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی عقل والے وہی ہیں، اللہ کے نزدیک سمجھدار وہی ہیں جو اپنی آخرت کو بناتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کا خاص لفظ ہے اولو الالباب۔ جب بھی بولا جاتا عقل والے تو اس سے مراد متقی، پرہیزگار لوگ، دیندار لوگ مراد ہوتے ہیں، ورنہ کافروں کو تو قرآن نے اولئک کالانعام فرمایا ہے، یہ لوگ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو تو جانور فرمایا ہے، اگرچہ وہ ذہانت کے اعتبار سے کتنے اونچے معیار پر ہی کیوں نہ۔ تو عقل والوں کی یا دوسرے لفظوں میں متقی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے 8 صفات یا 8 نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی صفت آیت نمبر 20 کے اندر بیان فرمائی، الذین یوفون بعہد اللہ۔ سب سے پہلی صفت وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، وعدوں کو توڑتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدوں کا ایفا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، معاہدات کو پورا کرتے ہیں، بھلے کتنا ہی انسان کا نقصان خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانی بیان فرمائی کہ منافق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وعدوں کی مخالفت کرتا ہے، وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص سے کاروباری معاہدہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی معاملے کے اندر درمیان میں راستے میں حضور کو روکا اور پھر یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتا ہوں، ذرا آپ انتظار کیجئے۔ حضور نے کہا کہ ہاں میں انتظار کرتا ہوں، تم ہو کر آ جاؤ۔ وہ صاحب ایسا گئے کہ بھول باندھ گئے، اور 3 دن کے بعد وہ آئے تو حضور علیہ السلام اسی مقام پر اس کا انتظار کر رہے۔ 3 دنوں تک آپ گھر بھی نہیں گئے، اسی مقام پر اس کا انتظار کرتے رہے۔ اس قدر وعدوں کا ایفا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کافروں کے ایک علاقے والوں سے، بستی والوں سے امن کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ تاریخ ختم ہونے لگی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی شروع کی اور پیش قدمی کرتے ہوئے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہوئی فوراً حملہ آور ہو، لیکن چونکہ پیش قدمی تاریخ ختم ہونے سے پہلے کر لی تھی اور پھر حملہ آور ہو کر بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وفاء لا غدر، اسلام تو ہمیں وعدوں کی ایفا کی تلقین کرتا ہے، وعدہ خلافی کی ہمیں دعوت نہیں دیتا۔ آپ نے یہ وعدہ خلافی کی کہ وقت پورا ہونے سے پہلے پیش قدمی شروع کر، اگرچہ حملہ وقت پورا ہونے کے بعد کیا لیکن پیش قدمی آپ نے پہلے کر لی، یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی کی ایک صورت ہے، لہذا آپ واپس جائیں۔ جتنے بھی علاقے فتح کیے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے خالی کر دی۔ اس قدر ایفا عہد ان حضرات کی زندگیوں میں تھا۔ تو سب سے پہلی نشانی ایفا عہد ہے، وعدوں کی پاسداری۔ دوسری علامت بیان فرمائی والذین یصلون ما امر اللہ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو وہ جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ قرابت داروں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، جوڑ رکھتے ہیں، توڑ رکھنا، ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، ایمان والے کی صفت نہیں۔ تیسری بیان کی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے انجام سے، برے حساب و کتاب سے وہ ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف دامن گیر رہتا ہے۔ پانچویں صفت
بیان فرمائی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ چھٹی صفت واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتویں صفت وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، چپکے چپکے سے بھی اور علانیتاً بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کبھی ضرورت ہوتی ہے تو مال کو چپکے سے چھپا کر صدقہ کرتے ہیں، اور کبھی علانیتاً بھی کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ علماء نے یہ بتلایا کہ اگر انسان فرض زکوٰۃ ادا کر رہا ہو تو بہتر ہے کہ وہ علانیتاً کرے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے اس فریضے کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس کو علانیتاً کرنے میں کوئی حرج اور مضائقے کی بات ہے۔ زکوٰۃ فرض کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات کے اندر افضل یہ ہے کہ وہ سرن ہو، خفیتاً ہو، چھپکے سے ہو، اس طور پر ہو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ زیادہ مستحسن امر ہے۔ آٹھویں صفت بیان کی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کوئی اچھا کرے تو ہم بھی اچھا کریں گے، کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ ہم بھی برا کریں گے، جیسے کو تیسے کے اصول پر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ تو مکافات ہے، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ صفت ایمانی متقی لوگوں کی یہ نہیں ہے کہ وہ ادلا بدلا سے کام لیتے ہیں، اگرچہ جائز وہ بھی، لیکن متقی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ ادلے بدلے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو اچھا کرے تو بس وہی اچھائی کا حقدار ہے، دوسرا نہیں۔ یہ ادلا بدلا والا معاملہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، ایمان والوں کی صفت نہیں۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر اللہ جل شانہ نے 24 سے 25 سے شقی لوگوں کی، بد نصیب لوگوں کی یا غیر متقی لوگوں کی 3 بڑی نشانیاں بیان کی۔ ان میں سر فہرست یہی کہ وہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، رشتوں کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ایسے لوگوں کے لیے برے انجام کی اللہ جل شانہ نے وعید سنائی۔ یہ سورہ مبارکہ کی خاص باتیں تھی، خاص نشانیاں تھی۔ سورہ ابراہیم کے اندر بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے بنیادی طور پر اپنے توحید ہی کی دلائل اور اپنے وجود کی نشانیاں بیان کی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ ابراہیم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، کیونکہ اس سورت کے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعائیں مذکور ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکے کی ریگستانی سرزمین میں جب چھوڑا، جس میں نہ پانی تھا نہ زندگی کے کوئی آثار تھے، وہاں چھوڑتے وقت جو دعائیں کی تھی ان دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک مختلف قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 7 کے اندر وہ عظیم الشان آیت بیان فرمائی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت۔ نعمتوں کی ناقدری پر نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ زبان سے شکر، عمل سے شکر، یہ دونوں انداز سے شکر ادا کرنے کی ضرورت۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی حمد ہو، اللہ کے
شکر کا ترانہ ہو. عمل سے شکر یہ ہے کہ اللہ کی اعضاء کو اللہ ہی کی مرضیات کے مطابق استعمال کریں. اللہ نے وطن عزیز کی نعمت ہمیں دی ہے، اس کو ہم میدان اکھاڑا نہ بنائے، میدان جنگ نہ بنائے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناشکری کی وجہ سے ہم اس اللہ کی اس بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں. یہ ناشکری کی فضا آج ہمارے درمیان لوگوں نے وطن عزیز کی سالمیت اور مفادات کو ترک کرتے ہوئے جماعتی وابستگیوں کو اہمیت دینا شروع کر. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تنظیم رہے، جماعت رہے، بس رہے، وطن کا چاہے بیڑا غرق ہو اسے کوئی پرواہ. سب سے پہلے وطن عزیز کی سالمیت اور اس کے مفادات ہیں، اس کے بعد جا کر شخصیات آتی ہیں، اس کے بعد جا کر جماعتیں اور تنظیمیں آتی ہیں. یہ ملک نہ رہے تو ان جماعتوں کی وجود کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، نہیں یہ لیڈران نہیں لیڈروں کی کوئی حیثیت اور وجود رہتی ہے. لہذا سب مل کر ہمیں اس وطن عزیز کی سلامتی کے لیے سوچنا چاہیے. گھر میں آگ لگی ہے اور ہم لوگ اس جھگڑے میں ہیں کہ آگ کس نے لگائی، آگ کس نے لگائی. بس سب سے پہلے تو اس کو بجھانے کی، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ سوچیں کہ بھائی کیا وجوہات اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. حل کرنے کی طرف کوئی نہیں لگا، ہر ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے، دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے. بس اسی میں ہی ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ دی ہے. آیت نمبر 23 کے اندر الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. کلمہ طیبہ سے کلمہ ایمان مراد ہے اور اس کو کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی. وہ پاکیزہ درخت علماء فرماتے ہیں کھجور ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء، کہ اس کی جڑیں زمین پر بڑی پیوست ہوتی ہیں، وفرعها في السماء، اور اس کی شاخیں بالکل آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی، اونچائی پر ہوتی ہیں. تؤتی اکلها كل حين باذن ربها، ہر سیزن میں اللہ کے حکم سے پھل دیتی. یہ ایمان کی اور کلمہ توحید کی مثال ہے کہ جب یہ دلوں میں مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی جڑیں انتہائی پیوست ہوتی ہیں اور اس کی رفعت و بلندی آسمانوں تک ہے. یہ آسمانوں تک انسان کے عمل کو لے کر جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ تؤتی اکلها، جب بھی صاحب ایمان اپنے ایمان پر کامل رہا اس کا ایمان اسے نفع دیتا رہتا ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ومثل کلمۃ خبیثہ، خبیث کلمے سے مراد کلمہ کفر ہے، اس کی مثال دی کشجرۃ خبیثۃ، ایک خبیث درخت سے، برے درخت سے جو جس کی جڑیں بھی نہ زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی بلندی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ کلمہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ حیات رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آئی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 سے بیان فرمائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلے حدود حرم کے لیے دعائیں فرمائی کہ اس کو اللہ امن و امان کی جگہ بنائے. پھر اپنے اولاد کے لیے دعائیں فرمائی کہ اللہ بت پرستی اور شرک سے اس کی نجات عطا فرمائے. ان دعاؤں کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری اولاد کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا اور لوگوں کے دلوں کو اس مقام کی طرف، بیت اللہ کی طرف راغب فرما. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، ایمان والوں کی بخشش فرما. یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. یہ دعائیں تھی. اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر.
تیسری سورت جو گزشتہ تراویح کے اندر پڑھی گئی وہ سورہ حجر ہے. سورہ حجر ویسے تو ٹیلوں اور پتھروں کو کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اصحاب الحجر ان ٹیلے والوں اور پہاڑوں والوں اور چٹانیں والوں کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ حجر کہا جاتا ہے. اصحاب الحجر ٹیلے والے یا چٹانوں والوں سے مراد قوم ثمود مراد ہے، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کو چٹانوں والا یا پتھروں والا اس لیے کہا جاتا تھا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر کاٹ کر اپنے لیے مکانات اور محلات بنایا کرتے تھے. بڑی چٹانیں ہیں اس کو کاٹ کر اسی کے اندر گھر بنایا کرتے تھے. اتنے محفوظ تعمیرات فن تعمیرات کا آرٹ ان کے پاس موجود تھا. آج بھی طائف کی طرف جاتے ہوئے شام کے راستے میں یہ سرزمین پڑتی ہے مدائن صالح کے نام سے، وہاں ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. کس طرح انہوں نے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر نقاشی کی ہے، نقش و نگاری کی ہے. انسان یہاں آج کی موجودہ انجینئرنگ دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس قدر تعمیر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا. اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے، نتیجتاً اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئے. اصحاب الحجر کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ جو آیت بیان کی گئی وہ آیت نمبر 9 ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ لیا. انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، کہ اس ذکر کو اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اور اس کی حفاظت کا مظاہرہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں جگہ جگہ گھروں کے اندر نظر آتا ہے. کہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو جس کا وہ مطلب تک نہیں جانتے، مفہوم تک نہیں جانتے، ترجمہ تک نہیں جانتے، اس کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ذخیرہ ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں محفوظ ہے. اور ایسے ایسے حفاظ ہیں جو بغیر اٹکن کے بغیر غلطی کے اس قرآن کو الف سے لے کر یا تک سنا جاتے ہیں، شروع سے لے کر والناس تک سنا جاتے ہیں. یہ ذرائع ہیں جو اللہ جل شانہ نے ان ذرائع کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت. دیکھیں نا ایک محلے کے اندر سینکڑوں، خود ہمارے اس ملک سے ہر سال 1 لاکھ کے قریب حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں. 80,000 90,000 ہر سال اس وطن عزیز سے تیار ہوتے ہیں، صرف ایک ملک اور بقیہ دنیا سے کتنے تیار ہوتے ہوں گے. اللہ جل شانہ کی حفاظت کے مناظر ہے، مظاہر ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے رکھے. اس صورت کے اندر جو دوسری بات تخلیق انسانی کا ذکر ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک چکنی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جبکہ جنات کو اللہ جل شانہ نے آگ سے پیدا کیا. پھر فرشتوں کے سجدے کا اور ابلیس کے انکار کا واقعہ ذکر اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر کیا. اس کے ساتھ جو اگلی سورت تلاوت کی گئی جس کا بیشتر حصہ پڑھا گیا ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا باقی ہے جو آج کی تراویح کے اندر ہوگا، وہ سورہ نحل. نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے شہد اور اس کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے. وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اسی مناسبت سے سورت کو سورہ نحل کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں اس سورت کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے. نعم کا عربی کے اندر معنی ہوتا ہے نعمتیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی نعمتوں کی کثرت کے ساتھ اس کی یاد دہانی کروائی ہے. جو نعمتیں اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو عطا کی، جن نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا. آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. والانعام خلقها لکم، جانوروں کی نعمت کا ذکر فرمایا. لکم فیہا دفء، کچھ جانور ایسے ہیں جن کی اون اور کھال سے ہم لوگ
لوگ گرمائش حاصل کرتے ہیں، سردی میں بچاؤ کا سامان پیدا کرتے ہیں. ومنافع، کچھ جانوروں سے دیگر منافع دودھ کی شکل میں ہم حاصل کرتے ہیں. ومنها تأکلون، کچھ جانوروں کو ہم گوشت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ولکم فیہا جمال، کچھ جانوروں کو ہم انسان زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ جانوروں کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں. وتحملوا اثقالکم الی بلد، کچھ جانوروں کو ہم بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سب اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کو اس کے اندر بیان فرمایا. دوسری نعمت پانی کا بیان فرمایا. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب، کچھ پانی کو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ درختوں کی اور کھیتوں کی آبیاری کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ینبت لکم بہ الزرع، جو پانی ہم ذخیرہ کرتے ہیں اس سے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، زیتون اگاتے ہیں، والنخیل، کھجور کے درخت، انگور کے درخت. ومن کل ثمرات، ہر قسم کے پھل. وسخر لکم اللیل والنہار، یا رات اور دن کو اللہ نے مسخر کیا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سب اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی. وهو الذی سخر البحر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو مسخر کیا. لتأکلوا منه لحما طریا، تاکہ تم اس سے پاکیزہ رزق حاصل کرو. وتستخرجوا منه حلیا، اس سے مختلف قسم کے زیورات حاصل کرو. وترى الفلک مواخر فیہ، سمندروں کے سینے کو چیرتے ہوئے بڑے بڑے جہاز کشتیاں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ ان کشتیوں کے ذریعے تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. والقى فی الارض رواسی، پہاڑوں کی نعمت کو بیان فرمایا. اللہ جل شانہ نے فمن یخلق کمن لا یخلق، یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا کوئی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کر سکے؟ انگنت نعمتوں کو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا. دودھ کی نعمت کو بیان فرمایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آیت نمبر 66 کے اندر. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا، کہ ہم تمہیں ان جانوروں سے دودھ فراہم کرتے، اور یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ من بطونی، ان کے پیٹ سے، اور پیٹ کی بھی کس جگہ سے نکلتا؟ من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ جل شانہ صاف ستھرا خون تمہارے لیے فراہم کرا. ایک طرف جانور کے گوبر ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، دوسری طرف خون کی گندگی، غلاظت ہے. اس کے درمیان سے اللہ جل شانہ نے کس طرح یہ نہر جاری کر دی ہے. سارا سال سے انسان اس کو استعمال کرتا ہے. ودم اللبن خالصا سائغا للشاربین ومن ثمرات النخیل، پھر پھلوں کی نعمتوں کا ذکر. آیت نمبر 66 کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ جل شانہ نے شہد کی نعمتوں کو بیان کیا. شہد بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانی. دیکھنے میں چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن جو نظم و ضبط ان کے اندر ہے کسی اور مخلوق کے اندر شاید موجود نہ ہو. جن کو ہم بے جان بے عقل جانور یا کیڑے یا حشرات کہتے ہیں. اب دیکھیں ان کے ذرا چھتے کو غور کریں. چھتے کے اندر جب وہ ڈبے بناتے ہیں تو ہر ڈبہ مسدس ہوتا ہے، 6 کونے والا ہوتا ہے. یہ عقل کس نے دی؟ ایک طرف شہد جمع ہو رہا ہے، دوسری طرف گندگی جمع ہو رہی ہے. عقل کس نے دی؟ علماء لکھتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ وہ 6 کونوں کے ڈبے بناتے ہیں اور ہر ڈبہ برابر سرابر ہوتا ہے، رتی برابر. ان ڈبوں کے سائز میں کمی نہیں ہوتی، اونچ نیچ نہیں ہوتی. ایسی اللہ کی قدرت کی نشانی. وہ پھلوں میں جا کر رس چوستی ہیں، اور جس پھل سے رس چوس لی جائے تو اس پر ایک نشانی اور علامت لگا دیتے ہیں تاکہ دوسری اس کے اندر جو ہے نا شہد کی مکھی بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے. اس کے علاوہ دیگر پھلوں کی طرف اور دیگر پھولوں کی طرف یہ سب چیزیں اس کے اندر اللہ جل شانہ نے رکھی. ایک ہی ان کی جو ہے نا ملکہ ہوتی ہے جس کے حکم کے تحت، نظم کے تحت وہ چلتی ہیں. 16 سال سے اللہ جل شانہ انسانوں کو اس چھوٹی سی کیڑے کے ذریعے یہ نعمت شہد کی نعمت عطا کرتا. اور پھر کیا فرمایا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، مختلف رنگوں کی شہد. جس قسم کا وہ پھل کا رس استعمال کرے اس قسم کا شہد انسان کو مل جاتا ہے. فیہ شفاء للناس، قرآن
کہتا ہے اس کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے بڑی شفا رکھی. یہ بھی عبرت کی چیز بھی ہے کہ انسان اس سے کم اپنا نظم و ضبط حاصل کرے اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے. یہ ساری نعمتیں گنوانے کا مقصد صرف اللہ جل شانہ کا یہ تھا کہ انسان ان نعمتوں کو قدر کرتے ہوئے اپنی منعم کی طرف نعمتیں دینے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنا تعلق اسی کے ساتھ قائم رکھے, اسی کے ساتھ مضبوط رکھے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.